بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ سلامتی اور رحمت ہو آپ کے اور آپ کی اہل خانہ پر۔ ناظرین گرامی، بہت ہی زیادہ المناک حادثہ ہوا ہے ایران میں، جس کی وجہ سے امیر اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے ہیں، اور امیر عبداللہ وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ بھی اس میں شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنر آذربائیجان اس میں وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ آیت اللہ خمینی کے جو مشیر ہیں وہ بھی اس میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان کے لیے تعزیتی پیغام یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اس کے پیچھے کس کی سازش ہے، کون اس کے پیچھے ملوث ہے، آج کے ویلاگ میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، کل ایک ایسا حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے پورے 57 اسلامی ممالک سوگوار ہیں، اور تمام ممالک تعزیتی پیغام بھجوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں گے کیونکہ میں پاکستانی ہوں۔ تو ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی ہے، اس میں انہوں نے ایک دن سوگ کا اعلان کر دیا ہے، اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بھی کافی زیادہ تعزیتی پیغام آیا ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کے پیچھے موساد ہے۔ کل جیسے ہی خبر ملی کہ ایران کے صدر اور ان کے وزیر خارجہ ایک ہیلی کاپٹر میں لاپتہ ہو چکے ہیں، ہیلی کاپٹر گرا ہے کہیں پہ جس کی وجہ سے وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، اور ہیلی کاپٹر جو استعمال وہ کر رہے تھے وہ 1989 سے جو امریکہ نے ان کو دیا تھا، کیونکہ پہلے امریکہ اور ایران کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ امریکہ اپنا سارا ساز و سامان ایران کو فروخت کرتا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مکمل طور پر امریکہ ملوث ہو سکتا ہے، اور موساد جو کہ اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے۔ کل سے ابھی خبر آئی سوشل میڈیا پر، عالمی میڈیا پر، تو اس کے بعد سے جو ہے نا چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ موساد ایک پورا پلان بنا کر اس کے پیچھے ملوث ہے، یہ کہنا ہے ایک سابق امریکی صدر کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موساد مکمل طور پر اس حادثے کے پیچھے ہے، کیونکہ 3 ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری تھی جب آذربائیجان کے بارڈر کے نزدیک جو صوبہ ہے ایران کا، جو جگہ ہے وہاں پر انہوں نے ایک ڈیم کے افتتاح کے لیے جانا تھا۔ 3 ہیلی کاپٹر کے اڑان بھرنے کے بعد وہی ہیلی کاپٹر آخر کس طرح کریش ہو سکتا ہے جس میں ایران کے صدر موجود تھے، وہی ہیلی کاپٹر کس طرح تباہ و برباد ہو سکتا ہے جس میں ایران کے صدر اور وزیر خارجہ موجود تھے۔ جب اس بارے میں موساد کے آفیشلز، اسرائیل کے آفیشلز کے بارے میں ان سے سوالات پوچھے گئے کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے، جب کل لاپتہ تھا، ابھی کوئی کریش کی خبر نہیں چلی تھی کل، کیونکہ یہ کریش کی خبر آج صبح ہی میڈیا پر منظر عام پہ آئی ہے، جس کی وجہ سے ترکش جو کہ ڈرون ہے اس نے جو ہے وہ ملبے کا جو ڈھیر ہے اس کو وہ ڈھونڈ نکالا تھا، اس کے بعد جو کریش کی خبر بھی سامنے آ چکی ہے۔ تو کل جب موساد کے اور اسرائیل کے آفیشل سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے لاپتہ کا بالکل انہوں نے آگے سے لاپتہ ہونے کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو کہ صدر ہیں ایران کے وہ اس میں مر گئے ہیں، اور جب میڈیا نے کہا کہ آپ موساد جو آفیشلز ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بارے میں کوئی سوال پوچھا ہی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے صدر اس وقت وفات پا گئے ہیں، مر گئے ہیں، اور ہمیں مکمل طور پر ہمیں اس سے آگاہی ہے۔ تو یہاں سے پورے دنیا میں موساد کا جو ٹرینڈ ہے پوری دنیا میں، نہ صرف ٹویٹر پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر، ہر جگہ موساد کا جو ٹرینڈ ہے وہ چلنے لگ گیا۔ تو اس کے بارے میں امریکہ کے کچھ آفیشل سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ ایران جو کہ اس کا الزام مکمل طور پر ہمارے اوپر اور اسرائیل کے اوپر لگا سکتا ہے۔ ایران اس بارے میں پوری طور پر تحقیقات کر رہا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ ان کے 2 ہی دشمن ہیں،
ویسے تو ایران کی کافی دشمن، لیکن ان کے دو ہی دشمن ہیں، سب سے پہلے اسرائیل اور پھر امریکہ، کیونکہ امریکہ کسی طور پر موساد کے پیچھے اور اسرائیل کے پیچھے چھپ نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں۔ ہر صورت امریکہ اور اسرائیل ملوث ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے پوری تعزیتی پیغام بھجوایا ہے۔ رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشیا نے، جو کہ ولادیمیر پوٹن، جو کہ ابراہیم رئیسی کے ایک بہت اچھے دوست بھی ہے، انہوں نے بہت زیادہ رنجو اور شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی ملوث ہے، اس حادثے کے پیچھے جو بھی ملوث ہے، ہم اس کا پتہ لگانے کے لیے ایران کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ ایران کو آخر کس چیز کی سزا دی گئی ہے۔ انہوں نے انقرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ یہ حادثہ ہی ہو۔ اگر جان بوجھ کر ان کے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا گیا ہے تو یہ ایک بہت المناک اور عبرتناک انجام ہوگا دشمنوں کا، جنہوں نے اس بارے میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ادھر فی الحال تک ایران کو کوئی ثبوت نہیں ملے۔ جو واقعہ ہوا ہے یا کوئی آس پاس علاقوں میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کوئی اسرائیل کا فائٹر جیٹ بھی نزدیک بھی نہیں ہے، نہ اسرائیل کا کوئی جو کہ میزائل ہے وہ بھی اس میں نزدیک نہیں آیا۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہم پوری اس بارے میں پورا جو ہے تحقیقات کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کون ملوث ہے۔ ایران کے جو اب وزیر خارجہ ہیں وہ محمد علی باقری کا نام سامنے آ رہا ہے۔ ان کو فی الحال کے طور پر وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے، اور صدر کا انتخاب جناب آیت اللہ خمینی، جو کہ بہت امپورٹنٹ مین ہے۔ ابھی تک ایران میں کوئی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل نے اگر اس طرح کی حرکت کی ہے اور تختہ پلٹنے کی کوشش کی ہے، جو انقلابی لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ ابھی تک وہ جو کہ ریولوشنری گارڈ کے بھی وہ ہیں، وہ ابھی تک زندہ ہیں۔ وہ ابھی تک ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور کسی صورت ایران میں تختہ پلٹ نہیں ہو سکتا۔ ایران میں اسی طرح جو ہے ایک نیا صدر کے طور پر انتخاب کیا جائے گا، وہ آیت اللہ خمینی ہوں گے، کیونکہ آیت اللہ خمینی پورے ایران کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے نیچے صدر ہوتے ہیں، ان کے نیچے آرم فورسز ہوتی ہیں، ان کے نیچے جوڈیشری ہوتی ہے، ہر چیز ان کے نیچے ہوتی ہے۔ وہی اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، ایران کے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہہ جائیں تو کہ وزیر خارجہ اور صدر کی وفات کے بعد کوئی ایران کا تختہ پلٹ اسرائیل نے کر دیا ہے، تو اسرائیل ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اور امریکہ ایک بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کسی صورت وہ ایران کا تختہ پلٹ اس طرح نہیں کر سکتے، کسی کو شہید کر کے یا کسی کا ہیلی کاپٹر گرا کے۔ تو امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون اس کے پیچھے ملوث ہے، اور اگر اس کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ ملوث ہوا تو ایران ہر صورت ریئیکٹ کرے گا۔ ایران بھرپور جواب دے گا، جس طرح ایران نے پہلے جواب دیا ہے، ابھی پھر بھی ایران اس کے لیے بھرپور جواب دے گا۔